اصول تحقیق کورس کوڈ نمبر 704 میں آپ کو تدوین کے اصول پر لیکچر دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے روایت متن، تحقیق متن اور تنقید متن پر میں آپ کو لیکچر دے چکا ہوں۔ آج اس سلسلے میں ہمارا لیکچر ہے تصحیح متن، تیز سواد ہے یہ ہے تصحیح متن۔ روایتیں تقریری بھی ہو سکتی ہیں اور تحریری بھی۔ یہ پچھلے جو میں روایت متن میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دونوں صورتوں میں روایت و درایت کے اصولوں کے تحت روایت کی صحت و عدم صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت ہوتی ہے کوئی چیز جو ہے مسلسل آگے سے آگے جو چلی آتی ہے، اس کو روایت کہتے ہیں۔ اور درایت جو ہے وہ اس کی پرکھ کب ہوتی ہے کہ پرکھ کر کے اس کو آگے بیان کیا جائے۔ زبانی تقریر کے مقابلے میں تحریری روایت کی اصل صورت کے تحفظ کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن نقل در نقل روایت کی صورت میں انجانے میں بہت سی تبدیلیاں یا ہم کہہ سکتے ہیں غلطیاں راہ پا جاتی ہیں۔ کبھی خود مصنف بھی غیر ارادی طور پر کچھ لکھ جاتا ہے جو اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہی صورت کاتب کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ کاتب یعنی لکھنے والا۔ کبھی غلطی خود روایت نگار کرتا ہے اور کبھی وہ کسی دوسری روایت یا نسخے سے ماخوذ ہوتی ہے، جس کے باعث یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی قسم کی تبدیلی یا غلطی ایک سے زیادہ روایتوں میں ملتی ہے۔ علاوہ ازیں متون میں تصرفات کی وجہ سے ان میں غلطیوں کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ متون میں تصرفات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک الحاق کی شکل میں، یہ الحاقی کلام کے بارے میں پہلے اپنے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ دوسرے متن کی زبان میں تغیر اور ترمیم و اصلاح کی صورت میں، یعنی انسان جو ہے وہ متن کی کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے اس میں، یا وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس سے تصرفات کا امکان ہے۔ اول الذکر یعنی یہ الحاقی صورت ہے۔ اول الذکر حالت میں دوسروں کا کلام شامل ہو جاتا ہے، اور آخر الذکر صورت میں مصنف کی زبان میں طرح طرح کی ترامیم دانستہ اور بے دانستہ طور پر عمل میں آتی ہیں۔ محقق دونوں طرح کے تصرفات کا تعین کرتا ہے اور متن کاٹ چھانٹ کر اصل متن متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ متن میں تصرفات مختلف اسباب کی بنا پر عمل میں آتے ہیں۔ چند اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، زبان کی املائی دقتیں اور رسم الخط کی بعض خصوصیات، یعنی کوئی ایسے بھی نسخے ہوتے ہیں جس کی املا جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کا رسم الخط ہوتا ہے کہ وہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ نمبر 2، کاتب کا جہل جو عمدن ہوتا ہے، یعنی کاتب لکھتے وقت بھی جو ہے وہ غلطیاں اس لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہوتا کہ اصل متن کیا ہے۔ نمبر 3، کاتب کا جہل جو لا علمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، قدیم متون میں ناموس الفاظ کی کثرت ہوتی ہے۔ کاتب اکثر پرانے لفظوں کی جگہ نئے لفظ رکھ دیتا ہے۔ نمبر 5، ایک ہی تخلص کے شاعروں کے کلام میں التباس ہو جاتا ہے۔ التباس کے معنی ہوتا ہے ہم شکل ہونے کا شبہ، یعنی مشکوک ہونا۔
نمبر 6، کبھی کبھی مختلف شاعروں کی ایک ہی زمین والی غزلوں اور ان کی متنوں میں خلط ملط ہو جاتا ہے، یعنی بعض شاعروں کے خیالات غزلوں میں ملتے جلتے ہوتے ہیں اور اس طرح غلطی کا امکان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، ایک شاعر جو کسی خاص صنف میں اور کسی مخصوص طرز کے لیے مشہور ہو گیا، اس کے مشابہ بہت سی چیزیں جو دوسروں کی ہوتی ہیں وہ مخصوص شاعر کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں۔ نمبر 8، مختلف منتخب دیوانوں کا مجموعہ بھی بڑا التباس پیدا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان سے وہ ورق نکل جاتا ہے جس پر شاعر کا نام درج ہوتا ہے، تو سارا کلام اس سے پہلے شاعر کے نام منسوب ہو جاتا ہے۔ کئی لائبریریوں میں ایسی کتابیں ملتی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں، ورق جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے خیالات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شاعری کس قسم کی کس شاعر سے ملتی جلتی ہے۔ بعض دفعہ وہ شاعری کسی اور کی ہوتی ہے، کتاب کسی اور کی ہوتی ہے، منسوب کسی اور سے ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی نمبر 9 ہے، کبھی کبھی محبوب ہستی کے مرتبے کے پیش نظر بعض دوسری کتابیں ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 10، انسانی طبائع، طبیعت کے معنی میں انسانی طبائع کی کمزوری، جس کی بہترین مثال ایک ہی کتاب کے 2 نسخے ہیں جو کسی حال میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں کچھ نہ کچھ فرق لازمی ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان نقلوں کی نقلوں میں اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہ الگ الگ کتب معلوم ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 11، کبھی کبھی باپ اور بیٹے کے کلام میں سہل انگاری کی بنا پر التباس ہو جاتا ہے، اور یہ التباس بڑی غلط فہمی کا سبب بن جاتا ہے۔ صورتحال خواہ کوئی بھی ہو، متنی حقائق کی جستجو کا مقصد متن کی صحیح حدود اور روایتوں کا تعین ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے متن میں کس نوعیت کی غلطی کہاں موجود ہے، گہری چھان بین، تقابلی مطالعہ اور نظرداری کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں درستگی متن کے لیے ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قدیم متون کو اصول تدوین کی مکمل پابندی کے ساتھ مرتب کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، کسی اقتباس کے مستند نسخے کو ماخذ بنائے بغیر پیش نہ کیا جائے۔ صحت متن کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ تحریر ہر طرح کے سقم سے پاک ہے، اس وقت تک یقین نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ بعینہ ہی یعنی ہو بہو اس شخص کے افکار و خیالات ہیں۔ نمبر 4، متن کی تصدیق کے سلسلے میں مختلف اسناد و مدارک ہوتے ہیں، میم دال الف رے کے کاف۔ مثلا منصور و منظوم متون، منصور نثر کی جمع ہے اور منظوم نظم کی جمع ہے۔ منصور و منظوم متون، بیاضیں یعنی وہ جس کو ہم ڈائری کہتے ہیں۔ تذکرۃ الشعراء، سیاسی تاریخیں۔ لغات و قواعد، ملفوظات صوفیہ، مکاتیب وغیرہ۔ جب یہ سارے اسناد کام میں لا کر متن کی تصحیح ہوتی ہے تو وہ بڑی حد تک بھروسے کے قابل ہوتے ہیں۔ نمبر 5،
متنی نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف عہد کے کچھ منتخب نسخے پڑھے تاکہ اسے مختلف تحریروں پر پورا عبور حاصل ہو سکے۔ زیادہ نسخوں کا مطالعہ تصحیح متن میں ممد و معاون ثابت ہوگا، یعنی جتنا زیادہ کسی کا مطالعہ ہوگا اتنا اس کی معلومات زیادہ ہوگی اور اس طرح وہ تصحیح متن میں زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ نمبر 6، متن کے متعلقہ عہد کی ادبی تاریخ پر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے۔ نمبر 7، متن کی مختلف جہتوں اور نوعی نون واو آئین چھوٹی یہ نوعی یعنی قسم صورتوں کا استحصاء یعنی احاطہ کرنا ضروری ہے تاکہ متن کی صحیح ہیئت کا تعین ہو سکے۔ نمبر 8، یہ جاننا اور اس امر کا امکان تفحص کرنا ضروری ہے کہ روایت کو نقل کرنے والا شخص کوئی معتبر شخص ہے یا نہیں۔ اگر کسی روایت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو کن واسطوں سے کہاں تک پہنچتا ہے، جو وسائل اور واسطے درمیان میں آتے ہیں انہیں صحت بیان یا روایت کے اعتبار سے کیا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ان میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس کی قوت تفہیم یا نگارش قلم پر پوری طرح بھروسہ نہ کیا جا سکے اور جس کی قوت حافظہ پر اعتبار نہ کیا جا سکے۔ نمبر 9، قدیم متون کی صورت میں الفاظ کے قدیم املاء کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 10، کسی متن کی اصل اور صحیح صورت وہی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ خود صاحب متن نے اسے پیش کیا ہو۔ اپنی اصلی شکل میں مصنف کا اپنا مسودہ یا مبیضہ اگر مل جائے اور باوثوق سطح پر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ یہ صحیح ہے تو اسی روایت کو اصل متن قرار دیا جانا چاہیے۔ نمبر 11، تخلیقی متون میں جہاں زبان، املاء اور تلفظ کے بہت سے مسائل متن سے وابستہ ہوتے ہیں، وہاں اولین متن کو اساسی روایت قرار دینا اور مؤخر روایت کو اضافی حیثیت سے شامل کرنا زیادہ بہتر صورت ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، تصحیح متن کا کام قدیم قلمی یا مطبوعہ نسخوں کی مدد سے ان کے تقابلی مطالعہ کی روشنی میں کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے مصنف یا مصنف کے زمانے کے رسم الخط، زبان، املاء اور تلفظ کی صورتوں سے علمی سطح پر واقفیت ضروری ہے۔ اس زمانے کی لغات اور فرہنگوں سے بھی حسب ضرورت استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا جی ہمارا لیکچر جو کہ اصول تحقیق و ترتیب متن کتاب ہے ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی۔ اس میں سے یہ جو سارے لیکچر میں نے آپ کو دیے تدوین کے اصول، یہ تدوین کے اصول جو ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں۔ روایت متن، تحقیق متن، تنقید متن، تصحیح متن، یہ ہمارے جو ہیں یہ سارے لیکچر جو کہ تفصیلی طور پر اصول تحقیق و ترتیب متن میں دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو بیان کرنے میں آپ کے لیے آسانی، یعنی اس میں مختصراً بیان کیا جائے، الجھاؤ پیدا نہ کیا جائے، کیونکہ اصل کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس میں الجھ کر رہ جائیں، لیکن یہ میں نے اس کا خلاصہ سا بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ اس طرح تدوین کے اصول جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔